بھی یہی ہے. 2 چیزیں آپ کو آج بتاؤں گا, ایک اینجل نمبر بتاؤں گا, ایک دولت کا کوڈ بھی بتاتا ہوں. وہ بھی اسی سے ڈریگ ہوتا ہے کہ دولت کیسے آتی ہے, پیسے اکٹھے کیسے ہوتے ہیں, اٹریکٹ کیسے ہوتے ہیں. جو دولت کا کوڈ ہے, ویسے تو بہت سارے دولت کے کوڈ ہیں, لیکن دولت کا ایک نمبر پوری کائنات میں دولت کا ایک نمبر یوز کیسے کرنا ہے کہ آپ نے کوئی کام کیا, گاڑی خریدی, گھر خریدا, بزنس کیا, کوئی بزنس کی ڈیڈ پہ سائن کیے, کوئی قانونی کوئی کاغذ, کوئی غیر قانونی کاغذ, کوئی کاغذ آپ نے سائن کیا یا کوئی آپ نے میمورنڈم لکھا. ایک کوڈ صرف بتاتا ہوں, 6 کا ایک کوڈ بتاتا ہوں. اچھا. اینجل نمبر ہے وہ آپ کا ذات کا خاص کوڈ جو آپ کو انرجی فراہم کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر جعفری صاحب, زوجی کنسلٹنٹ ہیں, روحانی علم بھی رکھتے ہیں اور علم العادات کے ماہر ہیں. آج ان کی ریسرچ کے مطابق میں نے ان سے پوچھنا ہے کہ جی اینجل نمبر کیا ہوتا ہے, یہ کیا اثرات رکھتا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ٹوٹکا ہوتا ہے, اور اس کے اوپر یعنی کہ زندگی کے, انسان کی زندگی پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے. جعفری صاحب سے ہی پوچھیں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بھائی. سر یہ اینجل نمبر کیا ہے, یہ کیا ریسرچ ہے کچھ کہ انسان کی زندگی پر کیا اثر رکھتا ہے؟ سر اینجل نمبر کے بارے میں واقعی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹوٹکا ہے, لیکن اینجل نمبر ٹوٹکا نہیں ہے. یہ سائنٹیفک ٹیسٹڈ اینڈ پروون جو ہے وہ چیز ہے. کائنات میں سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ اللہ کی طاقت. واحد کارساز ذات وہی ہے. بالکل. جو اس کے نور سے روشن ہوگا, جو اس کے نور سے مزین ہوگا, وہ جو چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے, کیونکہ وہ اللہ کے نور سے روشن ہے. بالکل. جیسے خود سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر مومن کی فراست میں اللہ کا نور ہے تو خود وجہ وجود کائنات, خود سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کس لیول کی ہوگی, ہم تو اس کو سوچ بھی نہیں سکتے. ہماری سوچ سے بہت پرے کی بات ہے, بہت پرے کی بات ہے. ہم لوگ تو اس کے بارے میں ان کی ذات مقدس کے امپیکٹ جو کائنات کے اوپر ہے, کیونکہ اب جب ہم نمبرز کی بات کرتے ہیں تو انرجی بیسیکلی پوری کائنات کیلکولیٹڈ ہے. سورہ جن آخری آیت, وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا. احصا ہم نے حصار کر دیا, کل ایوری تھنگ یعنی ہر چیز کا, شیئن یعنی ایوری تھنگ, کل شیء ایوری تھنگ, عددا ود ان دا نومیرکس, ہم نے ہر چیز کو اعداد میں محصور کر دیا. اب جب اعداد میں آپ نے چیزوں کو محصور ہو گیا ہے, کائنات پوری کیلکولیٹڈ ہے, گنتی ہے, سسٹم ہے. ہر کائنات میں, یعنی آپ کی باڈی کے اندر بھی تو بہت سارے سسٹمز ہیں نا, وہ سسٹم علیحدہ علیحدہ کام کرتے ہیں تو آپ کی باڈی کام کرتی ہے. یعنی آپ کی آنکھوں کا فنکشن علیحدہ ہے, اپنے اندر کارنیا, ریٹنا سارا, اس سے وہ آپ دیکھتے ہیں. آپ کے کانوں کا فنکشن علیحدہ ہے جسے آپ سنتے ہیں. آپ کا ڈائجیشن سسٹم علیحدہ ہے, آپ کا جو ہے وہ ریسپریٹری سسٹم علیحدہ ہے. آپ کا پوری مطلب باڈی میں مختلف سسٹمز ہیں. یہ سارے سسٹمز آپس میں مل کے کام کریں گے تو آپ کی باڈی ٹھیک کرے گی. ان میں سے کوئی ایک سسٹم بھی گر جائے گا تو آپ بیمار ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں اسی طرح کائنات کی سنکرونائزیشن. اس سے پہلے کہ میں اس کی کوئی بات جو ہے وہ کروں, تھوڑی سی لمبی ضرور ہو جائے گی, لیکن میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا تمہید میں گفتگو کر دوں تاکہ لوگوں کو یہ آئیڈیا ہو جائے کہ یہ ہے کیا. یہ کوئی معجزاتی اثرات اگر یہ دکھاتا ہے تو یہ معجزے کیا جادوئی ہوتے ہیں یا بغیر جو ہے کوئی ہوتے ہیں. دیکھیں کائنات کی سب سے بڑی طاقت کیا ہے, آپ اللہ سے جڑ جائیں. بالکل. آپ اس وقت طاقتور ہو سکتے ہیں نا جب اللہ طاقتور ہے, تو آپ اللہ سے اگر جڑ جائیں گے تو سب سے بڑی طاقت ہے. بالکل. اب انسان تو دنیا میں رہتا ہے, اس نے جو ہے وہ اچھائی بھی کرنی ہے, برائی بھی کرنی ہے, پازیٹیوٹی بھی اسی کے اندر ہے, نیگیٹیوٹی بھی اسی کے اندر ہے, تو وہ مکمل طور پہ بعض اوقات اللہ سے نہیں جڑ سکتا. بہت کم اہل اللہ ہیں جو پوری دنیا میں اللہ سے جڑے ہوئے ہیں, اور باقی دنیا ویسی ہے. بالکل. اس کی ایک بڑی آسان مثال جو ہے وہ ہم نے روزمرہ میں سنی ہوئی ہے. میں ذرا وہ کہانی سنا کے پھر آگے بڑھتا ہوں. حضرت خضر علیہ السلام جب جو ہے وہ لوگوں کو لے کے گئے آب حیات پلانے کے لیے, تو فوجیں بحر ظلمات میں راستہ بھول گئیں. جب فوجیں بحر ظلمات میں راستہ بھول گئیں, اندھیرے میں بھٹک گئیں, اتنے میں حضرت خضر علیہ السلام آب حیات پی کے واپس آئے.
تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں اندھیروں میں بھٹکا دیا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, تمہارا نصیب, اگر اللہ نے تمہاری نصیب میں آب حیات لکھا ہوتا تو تمہیں مل جاتا, اب نہیں لکھا. اوکے. وہ کچھ لوگ جو تھے وہ ان سے ناراض ہوئے. انہوں نے کہا اچھا یار, اللہ تمہیں اچھا صلہ دے گا, ایک کام کرو, یہ جو پتھر تمہارے پیروں پہ لگ رہے ہیں نا, ان پتھروں کو جو ہے وہ کہیں تھیلوں میں یا ان میں ڈال کے اپنے کندھوں پہ اٹھا لو. تو لوگوں نے کچھ ناراض تھے, انہوں نے کہا جی ایک تو ہمیں پانی نہیں پینے دیا, اندھیروں میں بھٹکا دیا, اب ہمیں کہتے ہیں باہر بھی اٹھا لیں. تو کچھ لوگ جن کا اعتبار تھا حضرت خضر علیہ السلام کے, انہوں نے وہ تھیلوں میں پتھر بھرے اور اپنے جو ہے وہ کندھوں پہ اٹھا لیے. جب وہ اندھیروں سے باہر نکلے تو پتہ لگا کہ وہ جو پتھر تھے وہ ہیرے جواہرات تھے. اسی طرح جب ہم اپنی لائف میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب جو ہیں ہو گئے ہیں تو وہ تو آب حیات ہے. اگر آپ اللہ کے ساتھ جڑ گئے ہیں, آپ کی زندگی اللہ کے ساتھ سنکرونائز ہو گئی ہے, تو آپ نے آب حیات پی لیا, اب آپ اٹرنل ہیں, اس جہان میں بھی اگلے جہان میں بھی آپ کامیاب ہی کامیاب ہیں, آپ کامران ہی کامران ہیں. لیکن اگر ویسا نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو ہے وہ آپ کو سیکنڈری چیزوں کی ضرورت پیش آئے گی. اب وہ سیکنڈری چیزیں جیسے وہ پتھر تھے, ان میں جو سیکنڈری چیزیں ہیں ان میں سب سے بڑا اور اہم چیز ہے آپ کا اینجل نمبر. اب اینجل نمبر ہے کیا, میں اس کے اوپر آتا ہوں کیونکہ یہ بات لمبی ہو گئی, تھوڑی سی تمہید اس لیے ضروری تھی. اب آ جاتا ہوں کہ اینجل نمبر ہے کیا. اینجل نمبر ہے وہ آپ کا ذات کا خاص کوڈ جو آپ کو انرجی فراہم کرتا. اچھا, ہر بندے کا علیحدہ کوڈ ہوگا. پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں ان کا کوڈ علیحدہ ہوگا, لیکن ہوگا 1 سے 9 کی گنتی کے درمیان. یعنی پوری کائنات میں جتنے لوگ ہیں وہ 1 اور 9 کے درمیان فال کرتے ہیں, 1 اور 9 کے درمیان ہی وہ رہیں گے. کائنات میں 2 طاقتیں سب سے زیادہ پاورفل ہیں, ایک ہے جو ہے وہ اللہ, اور دوسری ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان سے زیادہ بڑی طاقت کائنات میں کوئی ہو نہیں سکتی. اسی طرح اگر یہ طاقتیں کا جو ہے وہ طاقتور ہیں تو اس کا مطلب ہے کائنات کے ذرے ذرے میں ان کے سگنیچرز تو ہونے چاہیے. کائنات میں جو 2 بڑی ساورینٹیز ہیں, یعنی اللہ اور رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت کے بعد مخلوق میں جو سب سے بڑی ساورینٹیز ہیں, ایک ہے ٹائم اور ایک ہے اسپیس. اب ٹائم قرآن پاک میں 2 جگہ موجود ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے طے کر لیا مہینے 12 ہوں گے, اور ایک جگہ موجود ہے کہ اللہ کے نزدیک تو مہینوں کی تعداد 12 ہی ہے. قرآن پاک تو آتا ہے یہ 1450 پونے 1500 سال پہلے, اور آپ کے پاس 12,800 سال سے کیلنڈر ہے. تو کون سی ایسی طاقت ہے جو 12,800 سال میں کیلنڈروں کو 12 مہینے سے ڈیویٹ کرنے نہیں دے رہی؟ یعنی جب سے انسان ہے, جب سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا گیا, دنیا میں بھیجا گیا, تب سے قرآن آنے سے بہت پہلے سے, ہزاروں سال پہلے سے, کون سی ایسی طاقت ہے جس نے لوگوں کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے کہ مہینے اگر تم نے بنانے ہیں تو 12 ہی ہوں گے. اسپیس کی بھی 12 ہیں, یعنی 10,800 سال سے یہ علم موجود ہے. 10,800 سال کم از کم اسٹرالوجی کی تاریخ ہے, تو 10,800 سال, یہ 11,000 سال پرانا یہ جو ہے یہ علم ہے. تو اس علم میں آج تک برج 12 ہی ہیں. یہ کیوں ہے کہ قرآن پاک میں سورہ البروج, بس سمائی ذات البروج قسم ہے آسمان کی کہ جس میں ہم نے برج بنا دیے, یہ برج بھی 12 ہے. یعنی اسپیس بھی 12 میں بند ہے, ٹائم بھی 12 میں بند ہے. کیوں؟ اللہ کے اعداد ہیں 66, 6 اور 6 12. بالکل ٹھیک ہے. خود سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کے اعداد 92, جو رسالت مآب کا ذاتی نام ہے محمد. کبھی اس بارے میں پھر کبھی ذی زندگی رہی تو اس بارے میں بھی بات کروں گا کہ حضرت عبد المطلب علیہ السلام کیا پرسنالٹی تھے. یعنی کائنات میں علم اعداد کا ان سے بڑا آدمی ہو ہی نہیں سکتا, ممکن ہی نہیں ہے. رسالت مآب کا نام تو والدہ نے احمد رکھ دیا تھا, پھر چینج کر کے محمد کیوں رکھا؟ کیوں؟ کائنات کی ایک ایک چیز کے ساتھ وہ سنکرونائز ہے. 92 اللہ کہتا ہے لولا لما خلقت الافلاق, سرکار آپ کو نہ بناتا تو کائنات میں کسی چیز کو نہ بناتا. یعنی خود سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ وجود کائنات ہیں, وجہ تخلیق کائنات ہیں. اس کائنات کے ہونے کی وجہ خود سرور انبیاء ہیں. تو خود سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اتنا پاورفل ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے میں
اب جیسے مطلب فرض کیا کوئی ایک کمپنی لے لیں، مطلب نیسلے یا کوئی ایک XYZ، وہ ایک عرب پروڈکٹ بناتی ہے، ہر پروڈکٹ کے اوپر ان کا ٹریڈ مارک تو ہونا چاہیے. تو اس کائنات کا جو پیٹنٹ شپ ہے وہ کس کے نام ہے؟ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام. تو اس کا مطلب ہے کائنات کی ہر چیز میں، اچھی بری ہر چیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے اعداد ہونے چاہیے. اب یہ جو نام ہے نا، یہ آپ کے اینجل نمبر کی بنیاد ہے. ایک اللہ، ایک رسول، یہ آپ کے اینجل نمبر کی بنیاد ہیں. دولت کا کوڈ بھی ہے. یہ دو چیزیں آپ کو آج بتاؤں گا، ایک اینجل نمبر بتاؤں گا، ایک دولت کا کوڈ بھی بتاتا ہوں. وہ بھی اسی سے ڈریگ ہوتا ہے کہ دولت کیسے آتی ہے، پیسے اکٹھے کیسے ہوتے ہیں، اٹریکٹ کیسے ہوتے ہیں. یہ بھی وہ سیکنڈری ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ پرائمری اللہ سے جڑنا ہے. اگر آپ اس طرح نہیں جڑ سکتے تو پھر یہ سیکنڈری سپورٹ آپ کو مدد کر سکتی ہے. یہ 100% نہیں، 100% وہی اللہ ہے، کائنات کا مالک ہے، وہی کار ساز ہے. اب آ جاتے ہیں جی اپنے ٹاپک کی طرف. انسان جب پیدا ہوتا ہے تو کسی نہ کسی وقت میں تو پیدا ہوتا ہے نا. اس کا دن، اس کی تاریخ، اس کا سال، کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے نا. اب اسی دن تاریخ سال کے مطابق اس کو ہم چیک کرتے ہیں. اسٹرالوجی میں چلے جائیں، ویسٹرن میں، ویدک میں چلے جائیں، تو ہم یہاں سن سائن سے چیک کرتے ہیں یا مون سائن سے. لیکن اس سب سے اوپر کیا ہے؟ اس کی ڈیٹ، اس کا نمبر، اس کا جو پیدائش کا مطلب ٹائم نہ صحیح، دن، مہینہ اور سال. یہ تین بہت اہم چیزیں ہیں. اب دن، مہینہ اور سال جو ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ سب سے بڑی پاور ہے آپ کی زندگی میں. کیونکہ اللہ خود کہتا ہے زمانے کو برا مت کہو. حدیث قدسی کے لفظ ہے کہ زمانے کو برا مت کہو، زمانہ تو میں ہوں. زمان اللہ، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو تاریخ، دن، سال ہے، اس میں اللہ کا ایسنس موجود ہے. جس وقت اللہ نے اس روح کو زمین میں بھیجا، وہ روح وہ اس وقت کے مطابق، اس وقت کی اثر کے تحت زمین پہ آئی. اب آپ پیدا ہو گئے کسی ایک تاریخ کو، لیٹ سپوز کوئی بھی ایک تاریخ، یعنی فرض کیا آپ کی 5 مئی 2024 کی ڈیٹ ہے. 5 مئی 2024 لیٹ سپوز. تو 5 مئی 2024 کو اگر جمع کریں تو 2024 کا نمبر بنے گا 8، 2024، 8 بن جائے گا. 5 مئی، 5 جمع 5 1، 8 اور 1 9. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو فیٹ نمبر ہے، جسے فیٹ نمبر کہہ لیتے ہیں، فیٹ نمبر ہے وہ 9 ہے. اب یہ 9 آپ کا اینجل نمبر کیسے بنے گا؟ یہاں پہ لوگ غلطی کرتے ہیں. یہاں پہ جو کیلکولیشن ہے نا، یہاں سے مار کھاتی ہے. سر وہ اینجل نمبر، لکی نمبر، سر میں یہ آپ کا ایک فیٹ نمبر ہوتا ہے. یعنی آپ پیدا ہوئے، آپ نے ڈیٹ کیا کہ آپ کا دن، مہینہ اور سال، آپ نے سارے کو اکٹھا کر کے 1 ڈیجٹ میں نکال لیا. اس سارے کو جمع کر کے 1 ڈیجٹ میں آ گئے. اب یہ 1 ڈیجٹ تو آ گیا آپ کے پاس. اب اس کے ساتھ اس کو اینجل نمبر، اس کو انرجائز کیسے کرنا ہے؟ تو کائنات کی پیٹرن شپ، سرکار سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. اعداد کتنے؟ 9 اور 2 11. ٹھیک ہے، 11 میں سے یہ 9 مائنس کر لیں، باقی کتنا بچے گا؟ یہ اینجل نمبر ہے. اس کے اثرات بہت کمال کے ہوتے ہیں. اس کے اثرات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کی لائف جو ہے نا، اس کو ایک ڈائریکشن دے دیتے ہیں. لیکن آپ اس کو یوز کرنا سیکھ لیں. ہاں، یہ یوز کرنے والا سوال ہے. یوز کرنا سیکھ لیں. یوز کیسے کرنا ہے؟ کہ آپ نے کوئی کام کیا، گاڑی خریدی، گھر خریدا، بزنس کیا، کوئی بزنس کی ڈیڈ پہ سائن کیے، کوئی قانونی کوئی کاغذ، کوئی غیر قانونی کاغذ، کوئی کاغذ آپ نے سائن کیا، یا کوئی آپ نے میمورنڈم لکھا، یا کوئی چیز آپ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کی جو ہو، اس کاغذ کی بیک کے اوپر اب ایک اور چیز، بیک کے اوپر اپنا اینجل نمبر لکھیں اور اس کو سرکل کر دیں تاکہ اس کی انرجی اسی جگہ انسرکولیٹ ہو جائے. اب لکھنا کیسے ہے؟ تو ایک چیز یاد رکھیے گا، اللہ اور رسول کا مرجر آپ کو انسان میں بھی نظر آتا ہے. یعنی اللہ کے اعداد جو ہیں وہ 12، 6 اور 6 12، رسالت میں آپ کے 11. 11 اور 12 کو جمع کریں گے تو 23، 3 جمع 2 5. جہاں جہاں اللہ اور رسول کا مرجر ہوگا وہاں 5 ضرور ہوگا. یہ کائنات کا پیٹنٹ اصول ہے. انسان کے اندر روح، فنفخت فیہ روحی، روح ایسنس اللہ کا. انسان بنا شباہت ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں. اللہ اور رسول کا مرجر تو انسان خود موجود ہے. اس کے اندر جو 5 سینسری سسٹم ہے، یہ کوئی انسیڈنس نہیں ہے کہ 5 ہی ہوں گی. اس کے اندر جو باقی چیزیں، یعنی آپ اپنی باڈی کو بھی دیکھیں تو جو میجر چیزیں آپ کے دھڑ کے ساتھ، 2 ہاتھ، 2 ٹانگیں، 1 سر، 5
آپ کی چیزیں تو آپ کے ارد گرد تو 5 ہر طرح کا ہوگا نا. اب 5 کا چکر میں بعد میں بتاتا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن چونکہ 5 کا عدد جہاں اللہ اور رسول ہوگا اس کا عدد اور اس کا کلر بنے گا گرین, اس لیے سرکار سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر کا کلر گرین ہے, اس لیے سرکار سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے امامے کا کلر گرین ہے. بالکل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرورت ہی نہیں تھی اس علم کی, یہ ان کی جوتی کے نیچے ہے. سرور انبیاء کو اس علم کی پرواہ ہی نہیں ہے, لیکن سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر اس کو جو ہے وہ یوز کیا تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت تھی. مدینہ العلم کی ذات یا باب مدینہ العلم کی ذات ایسی ذات نہیں ہے کہ جو عام لوگوں کی بات سمجھ آ جائے. یعنی سرور انبیاء کو اس علم کی کیا ضرورت ہے, علم نوکر ہے ان کا, کمی ہے, ان کے اشارے سے کائنات چلتی ہے, ان کی وجہ سے کائنات ہے. یہ جتنے نمبرز ہیں ان کی جوتی کا صدقہ ہے, ان کو ضرورت نہیں تھی. لیکن پھر جب رسالت مآب نے اس کو استعمال کیا تو ان کی زندگی کو دیکھ کے ہمیں چیزیں سمجھ آتی ہیں کہ یار دس از, اب آپ نے جو لکھنا ہے وہ گرین سے لکھنا ہے. اچھا, جو کچھ لکھنا ہے آپ نے جو اینجل نمبر اپنے کسی پیپر پہ, کسی جگہ پہ, کسی کام پہ لکھنا ہے تو آپ نے اس کو گرین کلر کے پین سے, گرین کلر کے مارکر سے, گرین کلر سے لکھنا ہے اور اس کو انسرکل کرنا ہے. سرکل بھی کر دینا, کھلا رہے گا نا تو اس کی انرجی باہر کو جائے گی. ٹھیک ہے. انسرکل ہو جائے گا تو یعنی آپ نے جس ڈاکومنٹ پہ اس کو لکھا ہے اس ڈاکومنٹ میں اس کی انرجی انسرکولیٹ کرتی رہے گی. ٹھیک ہے. تو آپ نے کہا تھا کہ اب دولت کا بھی بتاؤں گا کہ اس سے دولت کا کوڈ, ہاں جی, دوسرا کوڈ جو دولت کا کوڈ ہے. ویسے تو بہت سارے دولت کے کوڈ ہیں, لیکن دولت کا ایک نمبر پوری کائنات میں دولت کا ایک نمبر ہے, وہ ہے 6. اچھا, 6 کیلکولیٹ کیسے ہوتا ہے؟ اب یہ تو میں اینجل نمبر تو ہر بندے کا ڈیفرنٹ ہے نا. بالکل. یہ جو دولت کا کوڈ ہے یہ جنرل ہے, یہ ہر بندے کے لیے یہی ہے. اچھا, 6 کیوں بنتا ہے؟ اللہ اور رسول کے مرجر کی میں نے بات کی, ہاں جی, ان کا بنے گا 5. بالکل. اللہ اور رسول کا مرجر ہے آپ کی ذات, اللہ اور رسول کا مرجر ہے, یعنی 5 کا نمبر ہو گیا آپ کی ذات کا. اب اس ذات کے ساتھ کسی اور واحد کارساز ذات کے نمبر تو ایڈ کرنے ہوں گے نا. تو پھر 66 کی بجائے اس کی ایک وحدانیت کا نمبر, یعنی اس کی توحید کا نمبر 1 جب 5 کے ساتھ ایڈ ہوگا تو 6. اب 6 کیا کرے گا؟ 6 آپ کی باقی ضروریات کو پورا کرے گا. یعنی پیسہ تو آپ کو چاہیے ہے نا زندگی گزارنے کے لیے, بالکل, ٹھیک ہے, اپنی زندگی اچھی کرنے کے لیے بھی. اب آپ نے اگر اللہ کا کام بھی کرنا ہے تو پیسہ ہوگا تو اللہ کا کام کریں گے نا. بالکل, کسی کی بیٹی کی شادی کرنی ہے, پیسے ہوں گے تو کریں گے. بالکل, کسی کو گھر بنا کے دینا ہے, پیسے ہوں گے تو کریں گے. اگر آپ کا گھر ہی مشکل سے چل رہا ہے, آپ کے پاس ہے ہی اتنا کہ آپ صرف اپنا کرا سکتے ہیں, تو باقیوں کا کام کیسے کریں گے؟ آپ کے پاس سرپلس ہوگا تو لوگوں کی مدد کریں گے. بالکل, بالکل, ٹھیک ہے, آپ کے پاس اتنا ہوگا, یعنی انفاق فی سبیل اللہ کا مطلب کیا ہے کہ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو وہ اللہ کے راستے میں بانٹ دو. ٹھیک ہے, تو اپنی ضرورت سے زیادہ کمائیں گے تو خرچ کریں گے نا. بالکل, بالکل, ظاہری بات ہے. تو اب اس کو خرچ کیسے کرنا, کمانا کیسے ہے, اس کے کمانے کا جو کوڈ ہے وہ 6 ہے. اب 6 کو بہت سارے طریقوں سے یوز کیا جاتا ہے, 33 میں بھی یوز کیا جاتا ہے. کبھی زندگی رہی نا تو اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے کہ یہ 33 کا مطلب کیا ہے, یہ 789 کا مطلب کیا ہے, یہ 708 کا مطلب کیا ہے. یہ مختلف کوڈز ہیں اس کے, ٹھیک ہے, اس کو مختلف کوڈز میں ہم اس کو بعد میں کبھی رہیں گے. ایک کوڈ صرف بتاتا ہوں, 6 کا ایک کوڈ بتاتا ہوں. اچھا, وہ ہے 708. 708 7 اور 8 کو جمع کریں 15, 5 اور 1 16, 5 اور 1 6. اب یہ جو 6 ہے یہ دولت کا کوڈ ہے. بالکل. اب آپ نے فرض کیا کوئی ڈاکومنٹ میں نے کہا نا ڈاکومنٹ لکھنا ہے, تو اپنے پیسے کا کوئی مطلب مالیاتی کو بند کرنا ہے, کسی کو قرض دینا ہے, کسی کے کو ڈیل کرنی ہے, کسی کو پیسے دینے ہیں, کسی کو پیمنٹ کرنی ہے, کسی کو کچھ کرنا ہے, تو اس کے لیے آپ مطلب آج کل تو زیادہ پیمنٹ میں بھی وہی کرتا ہوں. یہ وہ کوڈ ہے جو میں خود یوز کرتا ہوں, آن لائن جو کرتے ہیں, یہ وہ طریقہ ہے جو میں خود کرتا ہوں. جی میں یوں آپ کو ایسی کہانی نہیں سنا رہا ہوں, میں خود کرتا ہوں. آپ نے کسی کو پیسے بھیجنے ڈیجیٹل بینک کی ایپ سے بھیجنے, 1 سیکنڈ صرف آنکھیں بند کریں, تصور کریں اللہ
نیچے 708, اوپر اللہ لکھا ہوا, نیچے 708 لکھا ہوا. بٹن دبا دیں. کوئی کاغذ دینا ہے, کوئی چیک دینا ہے, کچھ دینا ہے, اس کے پیچھے ہلکا سا چھوٹا سا 7 اللہ 70. اب اگر کاغذ کے اوپر اللہ لکھیں گے تو وہ بے حرمتی ہوگی, وہ نہ کریں. وہ اللہ کا نام, کیونکہ پیپرز, کاغذ, چیک وغیرہ وہ کہیں بھی پڑے ہوتے ہیں, تو وہ اللہ کے نام کی, اللہ کا نام بھیلنے نہ لکھیں, اپنا اینجل نمبر ہی لکھ لیں چلیں, وہ بہت کافی ہے گرین سے. لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی ایسے پیپرز ہیں جس کو آپ نے بھیجنا ہے یا آپ نے کوئی آن لائن بھیجنا ہے, تو آپ نے وہ 708 اللہ لکھنا ہے اور اس کو سینڈ کر دینا. جتنے بھیجیں گے نا کم از کم ڈبل ہو کے تو واپس آ جائیں گے. کیا بات. یہ اٹریکشن آف منی کا کوڈ ہے. ویسے میں بتاؤں, میں بھی آزما چکا ہوں سر. آپ نے لاسٹ ٹائم مجھے کہا تھا کہ یہ آزما کے دیکھیں, میں نے آزمایا ہے, مجھے واپس آیا ہے. سر یہ کوڈ ہے. میں نے وہی کہا نا کہ پہلی طاقت تو خود اللہ سے جڑنا ہے. بالکل. دوسری سیکنڈری طاقت یہ ہے کہ یہ اس انرجی کو, کائنیٹک انرجی کو, ہورائزن کی انرجی کو اپنی چیزوں میں یوٹیلائز کر لیں. یہ کائنات اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے, انسان کی بیٹرمنٹ کے لیے یہ انرجیز کام کرتی ہیں. یہ جو اللہ اور 708 کا کانسیپٹ ہے نا, یہ کر کے دیکھیے, یہ آپ کو بتاتا ہے کہ کیا ہے. اس پر ہم نے ایک اسپیشل ویڈیو بنانی تھی. پہلا اینجل, چلیں ساتھی ہو گئی. پہلا اینجل نمبر, دوسرا 708. باقی اس کے اور بھی کوڈ ہیں, وہ اس کو کیسے یوز کرتے ہیں. آپ کے ہاتھ کے اوپر کون سے ماؤنٹ کے اوپر کون سا نمبر لکھ لیں تو وہ آپ کے کام ہونے شروع ہو جاتے ہیں. آپ کے ہاتھ پہ اکثر میں نے دیکھے ہیں نمبر. کبھی کبھی میں لکھتا ہوں ایسے کام میں کر لیتا ہوں, تو میرے پاس اتنا یار ٹائم نہیں ہے, میں بہت ساری پڑھائیاں خود سے کر نہیں سکتا. تو جب میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا تو اللہ کو بہتر پتا ہے, اللہ نے انرجی کا ٹیکنیکلی یوز بتایا ہوا ہے تو کر لیتے ہیں کوئی تھوڑا بہت. بالکل, بہت شکریہ سر. اینجل نمبر کا بھی بتا دیا, 708 کوڈ کا بھی بتا دیا, اور 6 نمبر جو آپ کا لکی نمبر تھا, 6 نمبر دولت کا اٹریکشن کا نمبر ہے, دولت کا نمبر, اس کے بارے میں بتا دیا. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.